عزیز طلباء کرام اور معزز سامعین حضرات، میں القادری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے آخری شعر کے ساتھ حاضر ہوں۔ شعر یہ ہے، ملاحظہ کیجیے۔ رحمت کا یہ عالم، مروت کا یہ انداز، ماہر سے گناہگار ہے وابستہ داماں۔ سامعین محترم، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ ہے، ایک خوشی ہے، ایک روحانی لطف کا نام ہے، ایک انعام ہے۔ عالم انداز کو کہتے ہیں، مروت محبت کو کہتے ہیں، ماہر سے گناہگار وابستہ داماں۔ وابستہ منسلک کو کہتے ہیں، داماں دامن سے مراد ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر کیا ہے کہ میں اگر گناہگار ہونے کے باوجود، خطا کار ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام کی تعریف میں مگن اور مصروف ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی مجھ پر مہربانی اور شفقت ہے، ورنہ یہ زیب ہی نہیں دیتا مجھے، اور نہ خالق کو یہ مجھے توفیق دے کہ جس زبان سے میں جھوٹ بولوں، جس زبان سے میں غیبت کروں، جس زبان سے میں غلط کاریاں کروں اور غلط لفظ بکوں، وہ زبان اتنی مقدس ہستی کو اپنی زبان پر لائے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ خاص ان کا مجھ پر کرم ہے، وہ میری بخشش کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے قربت رسول عطا فرمانا چاہتے ہیں، وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خاص ان کی مجھ پر رحمت ہے، ورنہ میں گناہگار شخص ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ سامعین محترم، شاعر نے اس شعر میں نبی علیہ السلام کی آپ پر جو خاص رحمت اور شفقت ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ خاص ان کا کرم ہے، یہ ان کی نظر کرم ہے کہ میں ابھی تک نعتیں لکھ رہا ہوں۔ اور ویسے نعت لکھنا کوئی عام کام نہیں ہے۔ نعت لکھنا سب سے بڑا اور مشکل فن ہے کہ آپ پاکیزہ دماغ کے ساتھ، پاکیزہ سوچ کے ساتھ طہارت والے لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں، مقدس الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو آپ کی شایان شان ہو، پھر کہیں جا کر آپ نعت لکھتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود آپ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ مجھ میں کمی ہے، میں خطا کار ہوں، مجھ میں ہزاروں کمیاں ہیں، ہزاروں مجھ میں لغزشیں ہیں، میرے لفظوں میں، میری ادائیگی میں، میرے بیان میں۔ اے اللہ، وہ سب مجھے معاف فرمانا۔ میں تو گناہگار شخص ہوں، میں تو بدکار آدمی ہوں، میں تو سیاکار ہوں، میں تو جھوٹ بولتا ہوں، میں تو تیرے احکامات کو پامال کرتا ہوں، میں تو تیرے محبوب کی تعلیمات پر بھی صحیح نہیں چلتا۔ اس کے باوجود آپ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہوئی ہے کہ میں پھر بھی نعتیں لکھی جا رہا ہوں۔ یہ محض آپ کا کرم اور فضل ہے۔ اللہ حافظ۔